بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، آپ ہماری درخواست پہ یہاں پی ایم ایل این کے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں تشریف لائے ہیں۔ میرے ہمراہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب ہیں، خواجہ سلمان رفیق صاحب ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ ہیں، سمیع اللہ خان صاحب ہیں اور یاسین سول صاحب ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 12 سپٹمبر کو پاکستان کے تمام کینٹونمنٹ ایریاز میں کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کا انعقاد کروا رہا ہے۔ جب الیکشن شیڈول آیا تو ہم نے اس کو دیکھا اور اس پر پہلا آبجیکشن ریز کیا، اور برادرم آسن اقبال صاحب، محسن رانجھا صاحب اور پھر مریم اورنگزیب صاحبہ کو ہم نے الیکشن کمیشن بھیجا اور وہاں پہ ریٹن پٹیشن دی، کیونکہ ہمارے دو اعتراضات تھے۔ ایک تو یہ کہ پولنگ کا ٹائم نوٹیفائڈ شیڈول کے مطابق 8 سے 4 کا کیا گیا تھا، جو کہ ٹریڈیشنلی 8 سے 5 ہوتا ہے، تو اس کا ابھی تک کوئی باقاعدہ تحریری جواب موصول نہیں ہوا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ دورانیہ کم نہ کریں ووٹنگ کا، تاکہ ووٹنگ جو ہے اس کی شرح بڑھ جائے۔ موسم بھی اس قسم کا ہے، اور ہم نے تو بلکہ یہ کہا تھا کہ آپ 1 گھنٹہ ایکسٹینڈ کریں سے 6 بجے تک لے جائیں، لیکن کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا، نہ میڈیا میں کہیں آیا نہ کسی پارٹی کو بتایا گیا۔ دوسرا، اس الیکشن شیڈول میں یہ لکھا تھا کہ الیکشن تو 12 کو ہوگا، لیکن انتخابات کا اعلان 17 تاریخ کو کیا جائے گا۔ تو اس پہ بھی ہم تقریباً 1.5 ماہ پہلے تحریری اعتراض الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرا چکے ہیں کہ نتائج کا اعلان اسی رات ہونا چاہیے۔ اتنی تاخیر سے نتائج کا اعلان جو ہے یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور ہم ون آف دی بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں۔ اس کا بھی ابھی تک کوئی تحریری جواب نہیں آیا، نہ میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ یہ اس کا کیا ہماری ریٹن پٹیشن کا کیا گیا۔ ہم نے یاد دہانیاں بھی کروائی ہیں، میں نے پروونشل الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان سے بھی بات کی ہے 2-3 بار، ابھی تک کوئی حتمی جواب نہیں آیا۔ تو ایک تو ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ ہماری درخواست ہے کہ پولنگ کے وقت پہ کلیئرٹی آنی چاہیے اور اس کو کم نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ انتخابی نتائج کا اعلان جو ایک طریقہ کار ہے اسی رات کو ہونا چاہیے جب گنتی پوری ہو جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک پرامن انداز میں پچھلے کچھ دنوں تک کینٹونمنٹ ایریاز میں الیکشن کیمپین چل رہی تھی ہر پارٹی کی، لیکن ہمیں شواہد ملے ہیں اور مصدقہ ذرائع سے اطلاعات ملی ہیں کہ مرکزی حکومت نے وزیر اعظم صاحب کے انڈر انسٹرکشن اس الیکشن کو خاص طور پہ لاہور کینٹ، والٹن کینٹ، گجرانوالہ کینٹ، نوشہرہ کینٹ، پنڈی کینٹ، ان ایریاز میں سیالکوٹ کینٹ اور ملتان کینٹ، جو ابھی مجھے زبانی یاد ہے، 1-2 نام مس ہو گئے ہوں گے، یہاں پہ انہوں نے اس کو ریگ کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ اس ضمن میں ہماری اطلاع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو خاص طور پہ متحرک کیا گیا ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس مقصد کے لیے گورنر ہاؤس کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ میں گورنر صاحب سے یہ توقع نہیں کرتا، نہ میرے ساتھی کرتے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب خود تشریف لائے ہیں گورنر ہاؤس میں۔ تصویر ہمارے پاس موجود ہے، ہم اسے سوشل میڈیا پہ تقریباً 5 روز پہلے جاری کر چکے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب والٹن کینٹونمنٹ کے 2 آزاد امیدواروں سے ملاقات کر رہے ہیں، اور اس ملاقات کے بعد وہ دونوں امیدوار پریشر میں آ کے پی ٹی آئی کے امیدوار کے حق میں بیٹھ گئے، جہاں ہمارے امیدوار اشارف سول ایڈوکیٹ ہیں۔ تو یہ تو ایک زندہ جاوید ثبوت ہے، اس کی حکومت کی طرف سے کوئی تردید نہیں کی گئی۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ لاہور پولیس کو بھی اس سلسلے میں خصوصی ہدایات دی گئی ہیں اور مختلف رول ایٹریبیوٹ کیے گئے ہیں۔ لاہور پولیس کو اور لاہور کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ 12 تاریخ سے 48 گھنٹے پہلے یا 72 گھنٹے پہلے یہ ہمارے جو اہم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو پک کریں گے، 3 MP 16 MP اور اس طرح کی لغو الزامات لگا کے، تاکہ ان کی موومنٹ کو 48 گھنٹے کے لیے 72 گھنٹے کے لیے
ان کو روکا جائے, ان کو پکڑا جائے اور ان کو کام نہ کرنے دیا جائے, وہ اپنا ووٹر جو ہے وہ نکال نہ سکے. دوسری ریگنگ یہ ہو رہی ہے کہ الیکشن رولز کی اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جب الیکشن شیڈول آ جائے گا نہ کوئی ٹرانسفر ہوگی, نہ پوسٹنگ ہوگی, نہ کوئی کسی قسم کا ڈیولپمنٹ کا کام ہوگا. لیکن اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں اس حکومت نے, اور تمام سرکاری ادارے وہ صوبائی ہیں یا وہ مرکزی ہیں, وہ کینٹونمنٹ ایریاز میں سرگرم عمل ہیں پچھلے 8-10 دن سے. حال یہ ہے کہ نادرا کی وینس پہ ہمارے پاس تصویریں موجود ہیں, پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پینافلیکس لگے ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ گلیوں محلوں میں گئی ہوئی ہے. یہ 3 سال جو گزرے ہیں, خاص طور پہ جس حلقے سے میرا تعلق ہے وہاں عمران خان صاحب میرے مقابلے میں الیکشن لڑے تھے, انہیں 600 ووٹوں سے جتایا گیا تھا. پھر ثاقب نثار صاحب کی مہربانی سے ری کاؤنٹ نہیں ہو سکا, لاہور ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے تحت آپ کو یاد ہے ری کاؤنٹ ہوا اور عمران کے ووٹ کم ہونے شروع ہو گئے تھے. تو ثاقب نثار صاحب کو بڑا ہی اس کی تکلیف پہنچی اور انہوں نے اگلے دن جو ہے وہ اڑا دی یہ جو اس کا حکم تھا لاہور ہائی کورٹ کا, تاکہ ری کاؤنٹ نہ ہو. تو یہ عمران خان صاحب, اگر آپ اس حلقے سے جیتے تھے تو 3 سال میں کبھی واپس نہیں آنا تھا. اور اگر آپ کو ڈیولپمنٹ کا اتنا ہی شوق ہے تو والٹن روڈ جو ہے وہ اس حکومت کی جان کو رو رہی ہے, وہ کھنڈر بن گئی ہے. ہمارے دور میں تو کبھی ایسا ہوا نہیں تھا. ایک والٹن روڈ ہے جس لاکھوں لوگ گزرتے ہیں اس پہ سے روز. یہی حال باقی علاقوں کا ہے. تو پورے 3 سال تو ان کو کوئی ڈیولپمنٹ یاد نہیں آئی. ایاز صادق صاحب کے حلقے میں جو صاحب ان کے مقابلے میں الیکشن ہارے تھے اور نیچے ایم پی ان کو جتوایا گیا تھا, وہ بھی وزیر ہیں اور بڑے دھانسو وزیر ہیں. جن صاحب کو ضمنی الیکشن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں نے شکست دی, وہ بھی اس حکومت کی ناک کا بال ہیں اور 2 بار وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. یہ سب لوگ کدھر سوئے ہوئے تھے؟ کون سی ایسی انہوں نے چیز پی ہوئی تھی کہ ستو پی کے سو گئے تھے؟ چلیں میں ذرا مہذب بات کر لیتا ہوں. ان کو یاد نہیں تھا کہ یہ حلقے ہیں, یہاں ووٹر رہتے ہیں, لوگوں کی تکالیف ہیں. مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کروائی گئی ہے, کوئی مینٹیننس نہیں انفراسٹرکچر کی, ایون سیوریج صاف کرنے کے آپ قابل نہیں ہیں. اب آپ کو سب کچھ یاد آ گیا ہے تاکہ اب کسی طرح 12 تاریخ کا الیکشن کے میں لوگوں کو جیتا جا سکے. اور کوئی گولا تار کی بات کر رہا ہے جسے وہ آپ کہتے ہیں انسولیٹڈ وائر, کوئی سیوریج صاف کرنے کی بات کر رہا ہے. ان کا خیال ہے کہ یہ ووٹرز کو اس طرح بیوقوف بنائیں گے. وہ بیوقوف تو نہیں بنیں گے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کدھر ہے؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اگلی بات یہ ہے, جو ریٹرننگ افسران ہیں وہ کینٹونمنٹ بورڈ کے 2 سی ای اور 2 ایڈیشنل سی ای او صاحبان ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق انہیں بہت پریشرائز کیا گیا ہے. اب وہ پریشرائز کتنا ہوئے ہیں کتنا نہیں ہوئے ہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے. لیکن غیر قانونی حرکتیں ان کی ناک کے نیچے ہو رہی ہیں. ان کو آگاہ کیا گیا, ہم نے بالمشافہ آگاہ کیا دفتروں میں جا کے, کوئی روک تھام نہیں. اس سے بھی گھناؤنی بات یہ ہے کہ حکومتی پارٹی کے ایک سینیٹر وہ پیسے بانٹ رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے شناختی کارڈ خریدے جا رہے ہیں. ایگزیکٹ وہی ماڈل ہے جب میرا صوبائی سیٹ پہ الیکشن تھا, مجھے تو انہوں نے اندر بھیج دیا 11 تاریخ کو. 13 کو چونکہ الیکشن جیتنا تھا انہوں نے, تو انہوں نے وہاں پہ تقریباً 40-50 کروڑ روپے بانٹا تھا اور وہ لوگوں کے شناختی کارڈ خرید لیے تھے ایک بڑی تعداد میں. وہ ایکشن بھی پلے کیا جا رہا ہے. تو ابھی میرے بعد جناب ایاز صادق صاحب بھی بات کریں گے. مجھے صرف چند گزارشات کرنی ہے. مجھے گزارش کرنی ہے کہ ہماری تیاری پوری ہے, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. یہاں پہ جو سیالکوٹ میں آپ نے کھیل کھیلا یا آزاد کشمیر میں لاہور میں نہ چلائیں, نقصان ہو جائے گا. ہم پیسفل ہیں, مگر پیسفل ہونا اپنی جگہ. اگر کوئی انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے تو وہ غلطی کرے گا. ہم بالکل انریسٹ نہیں چاہتے, لیکن ہم بالکل پرمٹ نہیں کریں گے کہ پری پول ریگنگ ہو, ڈیورنگ پول ریگنگ ہو یا پوسٹ پول ریگنگ ہو, کیونکہ پچھلے ضمنی الیکشن میں یہ سارا کچھ ہم دیکھ چکے ہیں اور بھوگ چکے ہیں. سو ہم نے بھی سیکیورٹی لیئرز اپنی بنائی ہوئی ہیں. ہمیں مجبور نہ کیا جائے. اگر ہمارے کسی کارکن کو پولیس نے پکڑا اسی وقت رد عمل ہوگا. اور یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہم سارے سڑکوں کے اوپر آئیں گے, پھر انہیں ہم سب کو پکڑنا پڑے گا. اور ہم اکیلے نہیں آئیں گے, ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں گے. تو پہلے ہی حکومت بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے. مناسب یہ ہوگا کہ وہ اس بارود کے ڈھیر کو چنگاری نہ دکھائیں. لوگ مہنگائی سے, ناانصافی سے, لاقانونیت سے, ٹوٹ پھوٹ سے, غلاظت سے, تعفن سے, ناانصافی سے تنگ آئے ہوئے ہیں.
تو اگر آپ ہمیں موقع دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آپ اگر اس طرح کی بال پھینکیں گے ہم شاٹ لگائیں گے اس کے اوپر. بالکل کوئی 2+2 والی بات ہے, اس میں کوئی معذرت خانہ لب و لہجہ نہیں ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کو پیسفلی ہونے دیا جائے, پیسے بند کیے جائیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان جہاں جہاں سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے اس کو روکے. جو 4 ریٹرننگ افسران ہیں ان کو الیکشن کمیشن بالکل کلیئرلی یہ میسج دے کہ انہیں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, ناروا پابندیاں عائد نہ کی جائیں, اور یہ جو سرکاری اداروں کو مس یوز کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے. اور ٹاپ آف اٹ میں پہلے عرض کر دوں کیونکہ یہ پہلی پریس کانفرنس ہے, اس کے بعد اب یہ سیریز ہوگی اور ہر شہر سے یہ آواز آئے گی. ہمارے ساتھی ہر جگہ بیٹھ کے جہاں کینٹونمنٹ کا الیکشن ہے ہماری وہاں کی لیڈرشپ بات کرے گی. تو ہم بڑے ہی نپے تلے الفاظ میں اپنے تئیں اور بڑے پرسکون انداز میں یہ گزارش کر رہے ہیں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں ہماری تیاری مکمل ہے الیکشن لڑنے کی. ہم نے لڑنا نہیں, ہم نے الیکشن لڑنا ہے. ہمیں آپ کسی رد عمل پر مجبور نہ کریں. یہ جو پکڑ دکڑ کا پلان ہے لاہور کے CCPO صاحب اس سے گریز کریں. ایک نام میں نے لے لیا, باقی میرا خیال ہے بات سمجھ جائیں. یہ کام نہ کریں, ہم آپ کو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. بالکل آپ کا مقابلہ ہوگا, سامنے کھڑے ہو کے تن کے مقابلہ کریں گے آپ کا. تو آپ لاہور شہر کو آتش فشاں بنانے کی حکومت کوشش نہ کریں. یہ جو پیسے بانٹے جا رہے ہیں یہ بند کیے جائیں. ایک اور میری شکایت ہے اور یہ بھی میں ثبوت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, 2 یا 3 لاکھ روپیہ یہ جی اخراجات کی لمٹ ہے ایک کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں. جو صاحب جو بھی امیدوار حصہ لے گا 2 لاکھ ہے, یہ 3 لاکھ ہے, میرا خیال ہے 2 لاکھ ہے, 2 ہے جی. اب کینٹونمنٹ بورڈ میں میٹنگ ہوئی ہے, RO صاحبان نے امیدوار ساری پارٹیز کے بلائے ہیں, اور ذرا سنیں کیا نادر شاہی حکم دیا ہے کہ جس نے پینافلیکس لگانا ہے, جو پریسکرائبڈ پینافلیکس ہے الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق, وہ 1 لاکھ روپے تو ہمیں جمع کروائے. کس بات کا 1 لاکھ جمع کروانا ہے؟ ہم اسے بھتہ سمجھتے ہیں, یہ بھتہ نہیں دیا جائے گا. یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کہیں نوگو ایریا بن جاتا ہے الیکشن کے لیے, کہیں آپ جا کے کیمپین نہیں کر سکتے. تو ہم نے کافی اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کوئی اس کی وائلیشن نہیں کی. حالانکہ پاکستان میں کوئی نوگو ایریا نہیں ہے, اس کی کوئی تک نہیں ہے کہ اجازت نہیں لی جائیں جی فلاں جگہ جا کے آپ ووٹ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے. تو اس کو بات کو بڑھایا نہ جائے. اس لیے یہ ایک غیر قانونی ڈیمانڈ ہے. 2 لاکھ روپے کا بجٹ ہے, 1 لاکھ روپے آپ کینٹونمنٹ بورڈ کو جمع کروا دیں جی جا کے. بھائی 5, 7, 8 دن کا الیکشن باقی ہے. تمام جماعتوں کو امیدواروں کو آپ اپنی پبلسٹی جو ہے وہ ان جگہوں پہ لگانے دیں جن پہ لگانے کی عوامی مقامات پر اجازت ہے. تو یہ کچھ گزارشات ہیں جو مجھے کرنی تھی, اور میں پھر ایک بار یہ کہوں گا کہ عوامی مینڈیٹ کو چوری کرنے کی ایک پھر سازش تیار ہے. عمران خان صاحب ہماری اطلاع کے مطابق انہوں نے اس کی انسٹرکشنز دی ہیں. ایک میٹنگ چیف منسٹر ہاؤس میں ہوئی ہے, ایک گورنر ہاؤس میں ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے لاہور پولیس کو جو احکامات جاری کیے ہیں وہ بھی ہم تک آئے ہیں. جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بتایا گیا وہ بھی ہمیں بات آئی ہے. ایک ڈپٹی کمشنر تب چلے گئے ہیں لاہور سے, وہ غور سے سن لیں کہ وہ بھی ان کے نام پر بھی نشان ہے. انہوں نے یہاں بہت گند ڈالا تھا اور وہ لوگوں کو خوفزدہ کرتے تھے وزیر اعلیٰ کے کہنے پہ. یہ معافی نہیں ہونی. جو سرکاری اہلکار جو ہے وہ گڑبڑ کرے گا, خرابی کرے گا, بہت بار چھوڑا گیا ہے, اس بار نہیں معافی ہوگی. ان سب نے اس اکاؤنٹیبلٹی کی چکی سے گزرنا ہے جو حکمرانوں کو اپنا آقا اور مالک سمجھتے ہیں اور اسٹیٹ کا سرونٹ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں. تو میں نے بڑے نپے تلے الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ خرید و فروخت کا ووٹوں کا دھندا سرکاری پارٹی بند کرے. الیکشن کمیشن ازراہ کرم آنکھیں کھولے, ازراہ کرم کان کھولے, اور جہاں الیکشن رولز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ان کو روکا جائے. یہ جو امیدواروں سے پیسے مانگے جا رہے ہیں پبلسٹی میٹیریل لگانے کے لیے, یہ غیر قانونی کام ہے. اور 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ کینٹونمنٹ بورڈ کو کوئی بھی پارٹی کا امیدوار جمع نہیں کروا سکتا, تک بھی کوئی نہیں بنتا. اسی طرح نادرا کی وینس ضرور بنائے لوگوں کے شناختی کارڈ, لیکن PTI کے امیدواران جو ہیں ان کے پینافلیکس لگا کر نہیں, اور ان کے گھروں اور ان کے ڈیروں پہ جا کے نہیں. یہ نامناسب اور نامعقول بات ہے, اور اس کی بھی ہمارے پاس شواہد موجود ہیں, تصویریں موجود ہیں ہمارے پاس پینافلیکس لگے ہوئے ہیں. اسی طرح سرکاری ادارے جو ہیں وہ کہاں تھے 3 سال, کیوں نہیں ڈیولپمنٹ کی, کیوں مینٹیننس نہیں کی. اب الیکشن میں جب 10 دن رہ گئے ہیں تو آپ آ گئے ہیں, 13 تاریخ کو آپ بھاگ جائیں گے سارے.
تو اگر بہت شوق ہے ڈیولپمنٹ کا بالکل کروائیں, ہم بھی چاہتے ہیں, ہونی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. ہم بھی اپنے علاقے کے مسائل آپ کو دیتے ہیں, ہم منتخب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا سارے, تو آپ 13 تاریخ سے ان مسائل کو حل کریں. والٹن روڈ کو دوبارہ سرے سے تعمیر کریں, وہاں پہ جو وہ بہت بڑا ڈرین ہے جو پانی کھڑا رہتا ہے اس کو ٹھیک کرائیں. آخر وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے یہاں سے ووٹ لیے ہوئے ہیں, ایاز صادق صاحب کے حلقے سے بھی پی ٹی آئی نے بڑے ووٹ اٹھائے تھے, تو ان ووٹروں کو دوبارہ ملنا نہیں ہے کہ الیکشن کے الیکشن ملاقات کرنی ہے. تو میں پھر آخر میں کہوں گا کہ پیسفل ایک الیکشن جا رہا تھا, اس کو پیسفل رہنے دیں, اور پی ایم ایل این کو آپ مجبور نہ کریں کہ ہم کسی دھاندلی کا اگر یہ عمل نہ روکا گیا تو ہمیں اس کے نتیجے میں سڑک پر آنا پڑے اور ایک انریسٹ کی سچویشن پیدا ہو. میں ایاز صادق صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں.